ایک دن اچانک آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کاش میں رب کا سچا بندہ بن جاؤں، میں رب کا سچا بندہ بن جاؤں اور رب کا تقرب حاصل ہو جائے، مجھے رب کی زیادہ قربت حاصل ہو جائے۔ تو یہ مسلسل یہ خیالات آتے رہے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، تو کافی دنوں سے یہ خیالات آتے رہے۔ آپ ایک مرتبہ نا اپنے محل میں سو رہے تھے رات کو، تو آپ کی جو چھت تھی نا محل کی، وہاں پر کچھ حرکت ہوئی۔ جب حرکت ہوئی نا تو آپ نے آواز دی کہ کون ہے؟ تو ایک شخص بولا میں ایک مسافر ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میرا، بولو تو صحیح، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا پاگل ہو گیا ہے، اونٹ اور وہ بھی چھت پہ ملے گا تجھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک جانور ہو، اتنا بڑا جانور ہو اور چھت پر چڑھ جائے اور تجھے چھت پر تو جو ہے اس کو تلاش کرنے آ گیا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس آدمی نے ایسی بات کہی اس آدمی نے کہ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دل میں رب کی قرابت زیادہ، مزید شوق جذبہ زیادہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جب اونٹ جو ہے وہ چھت پر نہیں مل سکتا تو رب بھی نرم بسترے پر نہیں مل سکتا، محلات میں رب نہیں مل سکتا، رب محلات میں نہیں مل سکتا، حکمرانوں کے دروں پر رب نہیں مل سکتا۔ جب یہ اس نے کہا نا تو حضرت ابراہیم کی قسمت دنیا ہی بدل گئی۔ صبح ہوئی، آپ کا دربار لگا ہوا تھا، ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا کہ میں سرائے میں رہنے کے لیے آیا ہوں۔ سرایہ یعنی کہ پرانے وقتوں میں مسافر ایک جگہ پر رہتے تھے، اس کو سرایہ کہتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے؟ کہتا یہ سرایہ ہی تو ہے۔ کہتا یہ تو بادشاہ کا محلہ، تو اس کو سرایہ کہہ رہا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ سے پہلے اس میں کون بادشاہ تھا؟ تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب تھے۔ اس نے کہا اس سے پہلے کون تھا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ اس کے والد۔ اس طرح چلتے چلتے اس نے سوالات جاری رکھے، کافی سوالات کیے کہ یہاں پر جدی پشتی ہماری وراثت آ رہی ہے اور اس پر ہم حکمرانی کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، اس نے بڑے پتے کی بات کہی، اس نے کہا کہ اے بادشاہ وقت، جو سرائے ہوتا ہے نا اس میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی کہ ایک دن گزرا دوسرے لوگ نئے آ گئے، تو میں اس کو سرائے نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں؟ ایک گیا، ایک بادشاہ گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا جائے گا، تیسرا آ جائے گا، تیسرا جائے گا، چوتھا آ جائے گا، تو میری نظر میں یہ تو سرائے ہی ہے، میری نظر میں یہ تو سرائے ہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رات والے واقعے آپ کا ذہن میں تھا، تو جب یہ بات آپ نے سنی تو اور مزید پریشان ہوئے۔ اچانک وہ شخص غائب ہو گیا، اچانک وہ شخص غائب ہو گیا، آپ اس کی تلاش میں گئے۔ تو جب آپ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے تو وہ شخص نظر آیا۔ حضرت ابراہیم نے ان سے سوال کیا آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں خضر ہوں، میں خضر ہوں، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دیکھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، تو آپ نے ان سے بیعت حاصل کی اور ان سے جو ہے وہ مستفید ہوئے۔ تو اسی دوران آپ نے اپنے تخت کو ٹھوکر مار دی۔ آپ نے اتنا بڑا تخت، حکمران ہو تو وہ ٹھوکر مار دے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ آپ نے جو اپنا شاہی لباس تھا وہ بھی چھوڑ دیا، وہ آپ نے پہنا ہوا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، آپ نے فقیرانہ کپڑے جو ہے وہ پہننے شروع کر دیے اور جنگلوں کی طرف چلے گئے، اور وہاں پر ایک غار میں جا کے
काफ़ी दिन रब ताला की इबादत करते रहे।